اللہ نے اس کتاب میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پتہ نہیں یہ کہنے کی بات ہے یا نہیں، مثال دینے کی ہے یا نہیں. اللہ بڑی بات سے معاف فرمائے، اس کی نحوست نہ ہم پہ ڈالے. میں ایسے ہی آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے اپنے بچپن میں اب بھی اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں، میں نے اپنے بچپن میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے وہ 20 پارے ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھ لیتی. اب تو ان کی صحت ایسی نہیں رہی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کی صحت تھی، جب جوانی تھی، تو میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا 20-25 پارے بس وہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی، اور قرآن پاک کے بارے ان کے پاس پڑھے رہتے تھے یا قرآن پاک وہ پڑھتی رہتی تھی. اب بھی وہ دن رات میں 5-10 پارے پڑھنا ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور حقیقت میں ہم لوگوں کو جو اللہ کی کتاب سے اتنا تعلق پیدا ہوا ہے یہ انہی کے دیکھے کا اثر ہے. ایسی تربیت ہو جاتی، ایسی مائیں مل جاتی ہیں، پھر اس ایک ماں سے کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ سے عرض کریں. میں اس سفر پہ آنے لگا تو انہوں نے مجھ سے الگ میں بلا کے کہا، وہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگی میں روزانہ 2 رکعتیں پڑھتی ہوں، بس اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہاری صحیح رہنمائی کرے، ہر معاملے میں صحیح راہ راست پہ تمہیں رکھے. تو یہ مائیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے دعا کرتی ہے، روز 2 نفل پڑھتی ہے. مائیں ایسی ہوتی ہیں. اس لیے میں جب اور اپنے خاندان میں بہنوں میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں والدہ کہاں اور یہ لوگ کہاں. یہ اپنے گھروں میں پیدا کیجئے. اللہ کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑ جائے گا اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. ایسی گود کی کہاں ملتی ہے جہاں یہ تربیت ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ بات کہنے کی تھی یا نہیں، مگر آپ سے صرف اس لیے عرض کی ہے کہ آپ دیکھیے ایسی خواتین بھی دنیا میں ہی ہوتی ہیں، انہیں کوئی کام کاج نہیں ہوتا، انہیں اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی، ان کے گھر میں کوئی قصے نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ جو تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اتنے اطمینان کی چیز ہوتی ہے کہ دل کا سکون ظاہر نہیں ہوتا، دل کا اطمینان اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق میں سب سے بڑی چیز خدا کی کتاب کی تلاوت ہے. اسے کیا کیجئے، اسے پڑھا کیجئے، اس کے معانی پہ غور کیا کیجئے. اور اس کے علاوہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، کوئی مقدار آپ متعین کر لیں کہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 50 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی مقدار متعین کر کے آپ اسے پڑھتی رہیے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں نفع دے گا. اس سے معلوم ہوگا کہ خدا کے ساتھ تعلق کس طرح بنتا ہے، کس طرح جڑتا ہے. اچھا، اور اس سے آسان کام ہے. آسان کام یہ کہ اللہ سے دعا مانگتی رہی. یہ محض دعا مانگنا بھی خدا سے عبادت ہے. دل ہی دل میں دعا مانگتی رہا کیجیے. جب کوئی گناہ کی چیز سامنے آئی فوراً دل میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ آپ بچا لیجیے، اللہ آپ حفاظت کروا دیجیے، میں کہیں اس گناہ میں نہ پڑ جاؤں. آپ کے سامنے کوئی چیز آئی جو ناگوار گزر رہی ہے اور آپ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتی رہیے کہ اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، اللہ اس برائی سے مجھے بچا لے. یہ بھی تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور تو اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگتی رہیے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. یہ بھی تو خدائی کے ساتھ تعلق ہے. اور کیا، اپنی ماضی کے قصے یہ بھی تو اپنی یاد ہے، اپنے رونے رونا یہ بھی تو اپنی یاد ہے. کوئی مل جائے محلے میں فارغ، بس جب تک اس کے ساتھ پوری زندگی کے قصے داستانے نہ بیان ہو جائیں چین نہیں آتا. یہ سب اپنی تو یادیں ہیں، یہ سب اپنی آپ کو تو یاد کرنا ہے. اس سے اوپر اٹھ کے اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے مانگتی رہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ تعلق مطلوب ہے. یہ چیزیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دل کی بات بیان نہیں ہوتی، کرنی چاہیے. انسان ہے نا، آپ کا دل گھٹ جاتا ہے، تنگی ہوتی ہے، انسانوں ہی سے باتیں کیا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خواتین باتیں کرتی تھی، بتاتی تھی انہیں کیا احوال ہیں، کیا حالات ہیں، مسئلے پوچھتی تھی. یہ سب درست اپنی جگہ پہ، مگر ہم کہتے ہیں وقت نہ ضائع کیجیے، عمر نہ ضائع کیجیے، کرنے کے کام یہ ہیں. تو ہم نے آج جو چیزیں آپ سے عرض کی ہیں ان میں بنیادی بات یہ تھی کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے. دوسری بات آپ سے یہ عرض کی کہ آپ صبر سے کام دیتی رہیے. تیسری بات یہ تھی کہ غصے کو نافذ نہ کیجیے، نہ زبان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ پاؤں سے، کسی طرح بھی غصے کو نافذ نہ کیجیے. غصہ آ جائے ہٹ جائیے آپ اس جگہ سے، اپنی اولاد کو بد دعا یہ چیزیں نہ کیجیے. اور چوتھی چیز جو آپ سے عرض کی وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے.
اللہ کے ساتھ تعلق کی بھی 3 صورتیں آپ سے عرض کی کہ خدا کی کتاب کی تلاوت ہے یا اللہ کی کتاب کی تلاوت کے علاوہ ذکر ہے جو حدیث میں آیا ہے، درود شریف ہے، یہ پڑھا کیجئے، کثرت سے درود شریف پڑھتی رہیے، اپنی اولاد کو سکھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ درود شریف پڑھتی رہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اوصانی والدی بے مواظبت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مجھے وصیت کی اور مجھ سے کہا میرے بیٹے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو، بہا وجدنا ما وجدنا، میں نے دین اور دنیا میں جو کچھ پایا ہے یہ اس درود شریف کی برکتوں سے پایا ہے۔ تو یہ ذکر کے طریقے ہیں۔ دوسرا اور تیسرے ہم نے یہ عرض کیا کہ اللہ سے دعا مانگتی رہیے، خدا سے جس معاملے میں بھی ہے مدد مانگتی رہیے، شر ہے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کر دیجئے کہ اللہ اس سے اپنی پناہ میں رکھ، گناہ ہو گیا ہے دل میں یہ مانگ لیجئے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے آپ معاف فرما دیں، اور اگر کوئی اچھائی کا موقع آ گیا ہے دل ہی دل میں اللہ سے شکریہ ادا کرتی رہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ موقع ہمیں دکھایا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس نظام میں دن بدن بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بگاڑ کسی ایک ملک یا کسی ایک معاشرے یا کسی ایک خاندان کا بگاڑ نہیں ہے۔ آپ ذرا سا وسعت سے اس کا جائزہ لیں تو یہ بگاڑ ساری کی ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ یورپ، امریکہ، حتیٰ کہ مسلمان ممالک اور وہ ممالک جہاں کا تہذیب اور تمدن، جہاں ادب اور شرافت ایک مثالی چیز پیش کی جاتی تھی، وہاں بھی ایسا ہی بگاڑ پیش آیا ہے۔ اس بگاڑ کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں یہ بگاڑ انسانوں کے جسم میں آیا ہے اور انہوں نے اللہ کے قواعد اور ضوابط کو توڑا ہے، کہیں یہ بگاڑ مال میں آیا ہے اور مالی حیثیت جن لوگوں کی زیادہ اچھی ہو گئی یا جو بالکل فقر و فاقہ میں چلے گئے، ان دونوں میں وہ بگاڑ آ گیا۔ اور کبھی یہ بگاڑ عہدے میں آیا ہے، الغرض جہاں جہاں دنیا میں آپ یہ دیکھتی ہیں کہ بگاڑ آ گیا ہے اور فساد مچ رہا ہے، آخر اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا بگاڑ جو نظر آتا ہے انسانوں کا اپنا پیدا کرتا ہے، اور اللہ کبھی اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس بگاڑ کو پھیلایا جائے۔ یہ جتنی تباہی مچ رہی ہے یہ خود انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی ہے، خود اسلحہ بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے مواقع خود فراہم کرتے ہیں، قتل خود کرتے ہیں، پیسہ اور ایک دوسرے کا مال خود لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد پر ناجائز قبضے خود کرتے ہیں۔ الغرض جتنا بھی فساد نظر آتا ہے یہ سب کا سب انسان کا اپنا مچایا ہوا ہے، انسان کے علاوہ کوئی اور اس میں اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ شیطان نے انسان کو ایک راہ دکھائی اور شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ راہ ایسی ہے اس پر چلو۔ اب وہ یہ نہیں کرتا کہ کسی انسان کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے مجبور کرے کہ تم ضرور اس راستے پر چلو۔ اور یہ بات قرآن پاک میں بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنم میں پھینکا جائے گا شرارت کرنے والے، فساد مچانے والے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ شیطان بھی وہاں ہوگا، تو لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، تو شیطان ان سے یہ کہے گا کہ نہ آج کے
دن تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ اور لوگ اسے کہیں گے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ہمیں گمراہ کیا، تو وہ کہے گا الا ان دعوتکم، بس بات اتنی ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی ایک راستے کی، اور اللہ نے بھی دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان دی اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیا۔ تو بات در حقیقت اتنی ہی ہے کہ انسان شیطان کی بات مان لیتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ بھی ایک چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور اسی طرح انسان کا اپنا نفس اور شیطان وہ بھی ایک چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور انسان فساد اور بگاڑ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اصلاح کی اور سنوارنے کی دعوت کو رد کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں جتنا بھی خرابی کا عنصر نظر آتا ہے یہ حضرت انسان خود اس کی پیداوار ہیں اور انسان خود اسے پیدا کرتا ہے۔ تو جب انسان کا بگاڑ پوری دنیا پر محیط ہو جائے اور یہ خود ایسی چیزیں پیدا کرنے لگے، ایسی چیزیں بنانے لگے جن سے تباہیاں مچیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود انسان میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ اور انسان میں جو بگاڑ ہے تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور ان سے زیادہ سچی خبر دینے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے پورے جسم میں ایک چیز ہے، یعنی دل، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ سمجھ جائے تو سارا جسم سمجھ جاتا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ یہ سارا بگاڑ در حقیقت انسانوں کے دل کا بگاڑ ہے، اور انسانوں کے دل بن جائیں اور انسانوں کے دل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور انسانوں کی اصلاح ہو جائے تو پھر ساری دنیا سے یہ فساد آہستہ آہستہ ختم ہو سکتا ہے۔ جتنے انسان بن جائیں گے اتنا یہ فساد کم ہوگا، اور جتنے انسان نہیں بنیں گے اتنا ہی یہ عذاب اور مصیبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ بہن اپنے دل کو بنائیے اور وہ کام کیجیے جس سے دلوں کی اصلاح ہو جائے اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اس سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور انسان ان چیزوں کو کرتا ہے، پھر دل کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، دین کا علم سیکھتا ہے اور علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ حالت سنورتی چلی جاتی ہے۔ تو انسان سے اللہ نے جو قیامت میں چیزیں پوچھنی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ انسان نے اللہ کے دین کو کتنا سیکھا، کتنا اس پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یزال قدمہ، انسان کے پاؤں قیامت کے دن نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے، اور ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو انسان اپنے علم پر جب عمل نہیں کرتا اس میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور سرے سے علم ہی نہ حاصل کیا جائے یہ بھی کتنے بگاڑ اور افسوس کی بات ہے۔ آپ کو اس کی مثال ایک دیں، آپ دیکھیے نماز ہے کتنی اہم چیز ہے، دن اور رات میں 5 مرتبہ انسان پڑھتا ہے، اور اس نماز میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز میں قیام بھی فرض ہے، فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اب کئی خواتین ایسی مل جائیں گی، گھرانوں میں ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ فرض نماز کی ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی، دوسری بیٹھ کے پڑھ لی، 2 کھڑے ہو کے پڑھ لی، تیسری بیٹھ کر پڑھ لی، تو نماز ہوتی ہی نہیں فرض۔ اگر کوئی ایسی نماز پڑھے گی تو اسے چاہیے کہ ایسی نمازوں کی قضا کرے، نمازیں ہی نہیں ہوئی سرے سے اور فرض ذمہ رہا۔ اب یہ مسئلہ کہاں سے پتا چلنا چاہیے تھا؟ یہ بھائی سے پتا چلنا چاہیے تھا، والد سے، شوہر سے، ان سے پتا چلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے فکر نہیں کی کہ صحیح تعلیم گھر میں دیتے، قیامت میں اللہ کے یہاں یہ بھی مجرم اور اسی طرح وہ خاتون بھی مجرم جو خاتون گھر سے باہر چلی جائے
اور اپنے معاش کا بندوبست کر لے، ساری رشتہ داریاں اور تعلقات قائم رہیں، اور جہاں دنیا میں جائے اپنے گھر والوں کی خبر گیری رکھے، فون ہو رہے ہیں. تو ایک دین چیز ایسی رہ گئی ہے جس کا مسئلہ کہیں سے نہیں پوچھنا، جس پر عمل کہیں سے نہیں کرنا، اور اسے ایسے لینا جیسے مفت میں ایک چیز مل گئی ہو. تو کہنے کوئی ایک بات ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ فرض نماز کا قیام فرض ہے، واجب کا قیام واجب ہے. اسے یوں سمجھ لیں جیسے وتر کی نماز، اور وتر کی نماز واجب ہے، تو اس میں قیام کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ کھڑے ہو کے وتر پڑھے جائیں. اب جب یہ مسئلہ نہیں معلوم اور وتر بیٹھ کر پڑھ لیے، اسی طرح فرض بیٹھ کر پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوئی. جب نماز نہیں ہوگی تو دل میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور وہ دل کا بگاڑ آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے صحیح علم کا حاصل کرنا یہ ایک ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنیے، دین کے معاملے میں کبھی بھی آڑے نہ آئیے. دیکھیے بہن، ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، شوہر نے اپنی قبر میں جانا ہے، باپ نے اپنی قبر میں، بھائی بہنوں نے اپنی اپنی قبروں میں، اور قیامت میں اللہ کے یہاں اسی طرح پیش ہو جائیں گے. اور خدا کسی کے معاملے میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا. تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جا کر جواب خود دینا ہے، تو دنیا میں دوسرے کے راستے میں دین میں رکاوٹ نہ بنے. اور معاشرہ ایسے بگاڑ میں آ گیا ہے کہ بیوی دین پر عمل کرنا چاہتی ہے، شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں پردہ کروں گی، اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے پردے کی بیوی پسند نہیں ہے. وہ کہتی ہے میں برقع اوڑھوں گی، شوہر کہتا ہے تم برقع نہیں اوڑھ سکتی. وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ یہ شوہر اس کے اور اللہ کے درمیان آڑے آ گیا. یہ قیامت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو ایک عورت کو اپنی بیوی کو اس نے جو دین سے روکا، اللہ کے یہاں یقیناً جواب دے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہاں تک ارشاد فرمایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے منی، یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، گویا یہ فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فاطمہ میرے مال میں سے اگر تم کچھ لینا چاہتی ہو لے لو جو کچھ میرے پاس ہے، مگر قیامت کے دن اللہ کے یہاں اگر گرفت کا مسئلہ آ جائے اور تم یہ سمجھو کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں تو ایسی بات نہیں ہے. وہاں تو ہر ایک کے اپنے اپنے اعمال ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے یہ فرمایا کہ آپ جو مجھ سے بات کرنا چاہیں آج کر لیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ قیامت میں آپ کو چھڑا دوں، یہ بات نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا اپنا حساب اللہ کو دینا ہے. کبھی بھی دین کے معاملے میں آپ رکاوٹ نہ بنیے، اور اسی طرح اگر کوئی دین کے معاملے میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ اس کی بڑی نادانی، بڑی کمزوری. اللہ کیا کیا جواب دے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ اللہ کی راہ کو روکتے ہیں. ایک جگہ فرمایا یقطعون، اللہ کے راستے کو قطع کرتے ہیں. تو ایک آدمی اگر اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے راستے پہ مت چلو، یہ جب قبر میں جائے گی پھر اللہ کے یہاں جب جواب دینا پڑے گا تب احساس ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. ایک آدمی اللہ کے دین کو اختیار کرنا چاہتا تھا، میں اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. یہ عورتیں جو دین کے مسئلے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کبھی کبھی تو براہ راست ہوتا ہے اور کبھی کبھی بالواسطہ ہوتا ہے. بالواسطہ ایسے ہو جاتا ہے کہ شوہر جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ رہتی ہے، اور ہمیشہ یہ کہتے رہنا کہ فلاں چیز بھی ہو اور فلاں چیز بھی ہو، اور پیسے تم جدھر سے مرضی لاؤ، اور دیکھو میری تو تم پر ذمہ داری ہے. اس قسم کے جملے آپ خود سوچئے اسے کس چیز کی طرف لے جاتے ہیں؟
سوائے اس کے وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کمانے بیٹھ جائے اور حرام کا پیسہ اور حرام کی چیزیں لا کر اس زبان کو بند کرے جو صبح و شام سے چین نہیں لینے دیتی کہ جی فلاں کے یہاں تو یہ ہو گیا، فلاں کے یہاں تو یہ ہو گیا. یہ ساری دنیا اور اس کی جتنی آسائشیں اور جن جن چیزوں پر نظر جاتی ہے ان خواتین کی کہ فلاں نے یہ چیز لے لی تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، فلاں کیا یہ چیز ہو گئی تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، اس کی مثال اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ گاؤں میں یہ بھینسیں رکھتی ہیں عورتیں، اور آپ تو جانتی ہیں شاید اس ماحول کو، اور وہ جو گوبر ہوتا ہے اس سے اپلے لگایا کرتی ہیں، تو شام کو گننے بیٹھ جاتی ہیں کہ تیرے گھر کتنے اپلے لگے اور میرے گھر کتنے اپلے لگے. تو اب بھلا بتاؤ یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ گوبر میں تم نے کتنے ہاتھ رنگ دیے اور میں نے کتنے ہاتھ رنگ دیے. بس اس طرح بالواسطہ دین کو نقصان پہنچا دیتی ہیں کہ شوہر کو ایسے حرام کاموں پہ مجبور کر دینا، بھائیوں کو مجبور کرنا، باپ کو مجبور کرنا، ضد کرنا نادانی میں، اور اکثر اس کا اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ جائز ناجائز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اپنی زندگی اس فکر میں لگا دیتا ہے کہ کسی طرح یہ زبان بند ہو جائے اور کسی طرح ان کی ناک رہ جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ناک رہ جائے اور اس کا نام اللہ کے اچھے بندوں سے کٹ جائے اور خدا کے نافرمان بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائے. دین سے منع کرنا کبھی کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے اور کبھی دین سے منع کرنا براہ راست بھی ہو جایا کرتا ہے. کبھی بھی اللہ کے دین کے معاملے میں براہ راست نہ آئیے نہ بالراست آئیے. کبھی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو صاف کہہ دیجئے جس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے کہ بھئی تم جو مرضی کرو، دین کا معاملہ تھا، میں کبھی رکاوٹ بن گئی تھی، اللہ سے معافی مانگتی ہوں، تم سے بھی معافی چاہتی ہوں، آئندہ تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. موت سے پہلے ان چیزوں کو پورا کر لیجیے، ورنہ اللہ کے ہاں گرفت ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ دیا جائے کہ تم نے اسے دین کے کام سے کیوں روک دیا تھا. براہ راست روک دیتی ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو داڑھی رکھنی ہے، میں نے تو سنت پر عمل کرنا ہے، بیوی کہتی ہے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا اور اتنا طوفان مچ جائے گا کہ یا تم داڑھی کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو. اب سوچئے تو صحیح، وہ بیچارہ جو داڑھی نہیں رکھتا اور بیوی کا معاملہ ایسا ہے، کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، چند سال میں دونوں اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں گے اور پھر جب 2-3 گز زمین کے نیچے جائیں گے پھر احساس ہوگا کہ بیوی کی کیوں مان لی، اور اسے دوہرا عذاب ہوگا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کے معاملے میں دخل دو. یہ ہے براہ راست دین سے روک دینا اور دین کے احکامات پر عمل نہ کرنے دیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، انہیں اصرار ہے کہ گھر پہ ہی نماز پڑھ لو، مسجد نہ جاؤ، اتنی سردی ہو رہی ہے، ایسی گرمی ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، فلاں کا فون آنا ہے. اور دیکھیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ پھر مسجد سے ہٹ جائے گا، پھر اس ماحول سے ہٹ جائے گا. اس کی زد کہاں جا کر پڑے گی؟ اس کی زد پڑے گی اس کے بگاڑ پر، دل بگڑ جائے گا. اور پرانا خاصہ اگر دل بگڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ معاشرے میں فساد پیدا ہوگا اور اس انسان کا دین پر نہ چلنا یہ اس کے کھاتے میں ضرور لکھا جائے گا. اس لیے کبھی بھی آپ دین کے معاملے میں نہ آئیے، اور کبھی آ گئی ہو، کبھی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو تو آج مسئلہ کلیئر کر لیجئے. انہیں کہیے میاں تم جو جی چاہے کرو، اللہ کے دین کے معاملے میں مجھ سے مخالفت ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، یہی معاملہ صاف ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اپنی ذمہ داریوں کا احساس انہیں دلایا اور آپ سے پوچھا گیا مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی ایسا کام نہ کرے جس کے آخر پر اسے شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت کرنی پڑے. ہے یہ ایک حدیث کا ٹکڑا، مگر سوچیے آپ کتنی بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا کبھی ایسا کام نہ کرو جس کے آخر پہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت کسی سے کرنی پڑ جائے. دنیا یا آخرت کہیں بھی معذرت کرنی پڑ جائے، معذرت آخر معذرت ہے. تو آدمی ایسی کام کرے ہی کیوں، ایسی بات کرے ہی کیوں جس کے آخر پہ دوسرے سے معافی مانگنی پڑ جائے؟ عقل مند آدمی پہلے ہی سوچ لیتا ہے. اس لیے آپ عقل سے کام لیجیے اور اللہ کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ بنیے. بندے کا اپنا عمل کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے
اور دوسروں کو بھی خدا سے منع کرنا، دوسروں کے راستوں کو خراب کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کافروں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے اور جہاں یہ بتلایا ہے کہ کافر کون کون ہوا کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ دیکھو کافر وہ ہوا کرتے ہیں تو یہ یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بگاڑ پیدا کہاں سے ہو جاتا ہے؟ گھروں میں پیدا ہو جاتا ہے، دلوں کا بگاڑ آتا ہے، پھر یہ دلوں کا بگاڑ اتنی ترقی کرتا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو ابتدا میں جو کچھ ہوا وہ یہی چیز تھی، ابتدا میں ذرا سا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے، جہاز چلنا شروع کرتا ہے اور جہاز میں اگر پائلٹ یہ سمجھے، کپتان بحری جہاز کا یہ سمجھے کہ 1 ڈگری کا فرق ہے، معمولی چیز ہے، کوئی بات نہیں، تو جب منزل پر پہنچے گا مشرق کی مغرب اور شمال کا جنوب ہو جائے گا، پھر 1 ڈگری کا اختلاف، ایک نقطے سے شروع ہونے والا اختلاف انجام کار بالکل سمتیں تبدیل کر دیتا ہے، کوئی کدھر کو ہو جاتا ہے کوئی کدھر کو۔ بس اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے زندگی کے بتلائے، جو صحیح تعلیم کا ارشاد فرمایا ہے، جو صحیح عمل کا ارشاد فرمایا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس دل کا بگاڑ یہ آتا اس وقت ہے جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بس اتنی سی بات کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور آپ نے فرمایا مخافت اللہ اور اللہ کا خوف تمام نیکیوں کی اصل ہے، کہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور جب دنیا کی محبت آ جائے تو یہ پھر تباہی مچ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت صرف یہی نہیں ہوتی کہ پیسہ آ جائے، دنیا کی محبت صرف یہی نہیں ہے کہ اتنا اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، اور دنیا کی محبت یہی نہیں ہے کہ فلاں قسم کی گاڑی ہو جائے، دنیا کی محبت یہ بھی ہے کہ میری لوگ تعریف کرنے لگ جائیں، اور دنیا کی محبت یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے اچھی نظروں سے دیکھنے لگ جائیں اور ہر محفل میں میرا چرچا اور تذکرہ ہونے لگ جائے، یہ بھی دنیا کی محبت ہے۔ خود یہ چاہنا کہ لوگ مجھے اچھے طریقے سے سمجھا کریں، یہ دنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ انسان اپنی حقیقت پر خود غور کرے تو کتنے عیوب ہیں، کتنے نقائص ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور اب تعالیٰ عنہ اگر پردہ نہ ڈالیں تو پھر کیا ہو؟ انسان غور کرے کہ پھر کیا ہو؟ لوگوں کی نظر میں آ جائیں وہ ساری چیزیں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جس طرح اللہ نے جسم کو ایک پردہ بنا دیا ہے، آپ دیکھیے انسان کے جسم کے اندر خون پیپ کیا کیا گندگی بھری ہوئی ہے، اور اللہ نے ایک اسے جلد دے دی، گوشت دے دیا، اور یہ خوبصورت پردہ اسے پہنا دیا۔ بس اسی طرح روح میں کیا کیا گناہ ہیں، اندر کیا کیا بری چیزیں ہیں، مگر اللہ نے اس پہ ایک پردہ ڈال دیا کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا ہے، اور یہ اس سے پوچھو کہ اندر سے وہ کتنا خراب ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے پردہ ڈال دیا، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ایک اور معنی میں فرمایا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو اس قابل نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا، اسے کوئی یاد رکھتا، اللہ نے پیدا فرما دیا تو اب ہے بات۔ بس اسی طرح یہ جو ہے کہ مجھے نیکی سے مجھے میرا نام اونچا ہو جائے، یہ خود ایک فساد کی چیز ہے، یہ خود دنیا کی ایک چیز ہے۔ تو دنیا کی محبت تمام برائیوں کی اصل ہے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ناز و نام کی زندگی، اس کو کم کرنا چاہیے۔ بس ضرورتیں جو ہیں وہ آرام سے پوری ہو جائیں، بس اتنا، اور اس کے بعد جو فراغت ملے وہ اللہ کی یاد میں وقت گزر جائے، اللہ کے ساتھ تعلق میں وقت گزر جائے۔ حقیقتاً وہ کام آنے والی چیز ہے، آج نہیں تو کل جب مرنا ہے تو پھر اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ جو گھڑیاں جو لمحات اللہ کی یاد میں گزرے وہ کیسی چیزیں تھیں، اور ان کا کتنا نفع اللہ نے یہاں پہنچایا۔ تو اس لیے اس دنیا کی محبت کو کم کیجیے، سب سے بڑا بگاڑ یہی۔ آپ دیکھیے پانی کو کیا ہوتا ہے،
آگ جب اسے ملتی ہے اور پانی کھولتا ہے تو بھاپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بھاپ پھر منجمد ہو کر بادل بن جاتے ہیں اور بادلوں سے پھر وہی پانی آ جاتا ہے. تو اصل میں تو پانی رہا, اس کی صورتیں مختلف ہو گئی نا. بس بالکل اسی طرح دنیا کی محبت صورتیں مختلف بنا لیتی ہے اور ہوتی ہے در حقیقت دنیا ہی کی محبت ہے, اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہی دنیا کی محبت کبھی پیسے کے رنگ میں, یہی دنیا کی محبت کبھی عہدے کے رنگ میں, یہی دنیا کی محبت نفس اور شیطان کے رنگ میں, اور یہی دنیا کی محبت سراپا مجسم انسان کے رنگ میں کبھی کبھی سامنے آتی ہے. اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ کی اس کائنات سے سوائے اس کے کہ کسی طرح عہدہ اونچا ہو جائے, نام اونچا ہو جائے, وہ بھاپ سے پانی بن جاتا ہے اور پانی سے بادل بن جاتے ہیں اور اسی طرح اسی سائیکل میں بس چلتا رہتا ہے, کبھی کوئی شکل کبھی کوئی شکل. اصل وہ دنیا کی محبت رہتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹایا جائے, اپنے آپ کو ختم کیا جائے. اللہ کے بندے جو اچھے ہیں ان کے ساتھ کئی تعلق جوڑ لیا جائے. خدا کے جو اچھے بندے ہیں ان کی صحبت میں رہا جائے, ان کی بات سنی جائے اور ان کے ساتھ تعلق کو استوار رکھا جائے تاکہ دنیا کی بے وقعتی جو ان کے دل میں ہے وہ ان کے دل میں بھی آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین تھے اور اتنی بڑی حکومت تھی ان کی, اور جب وہ بیت المقدس کے لیے گئے چابی لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کہاں ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ کے بھائی کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ درگاہ رضی اللہ عنہ میرے بھائی ہیں اور وہ کہاں ہے, میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا وہ درگاہ رضی اللہ عنہ کا گھر اتنا جگہ پہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء پڑھ کر تشریف لے گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. تو انہوں نے کہا کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بتلایا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندے کوئی چراغ جلا دیا ہوتا تاکہ میں تمہیں پہچان تو پاتا کہ کدھر ہو تم, اس سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چراغ چلتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. مسجد نبوی میں 9 ہجری میں پہلی مرتبہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے چراغ چلایا ہے. آپ تصور کیجئے مکہ مکرمہ پتہ ہو گیا تھا 8 ہجری میں, 9 ہجری میں پورے 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں تشریف لے جا سکے, پورے عالم اسلام سے وقت آ رہے تھے اور 60 سے زیادہ وقت اس ایک سال میں آئے اور کہاں حکومت ان کی اس کا سکہ جم گیا تھا. اس کے باوجود 9 ہجری میں جا کر مسجد نبوی میں حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ چراغ چلایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں تم اپنی مسجدیں اتنی خوبصورت بناؤ گے جس طرح عیسائی اور یہودی اپنے کنیسے اور گرجے بناتے ہیں, اور پھر تم فخر کرو گے محلوں میں بیٹھ کے کہ فلاں محلے کی مسجد اچھی ہے یا ہمارے محلے کی مسجد اچھی ہے. یہ حال ہو گیا ہے. اب بھی ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں محلے میں مسجد میں یہ خصوصیت ہے, یہاں یہ خصوصیت ہے. یہ سارے چکر دنیا ہی کے تو ہیں کہ میرے محلے کی مسجد اچھی ہے, میری ذات اچھی ہے, میرا نسب اچھا ہے, میرا باپ بڑے عہدے پر ہے. اللہ نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ امیر المومنین کھائیں گے کھانا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے اور پانی کا پیالہ رکھ دیا اور کہا امیر المومنین کھائیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو الدرداء اپنے نفس پر کچھ رحم کرو, اللہ تم پر رحم کرے. یہ کیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین روٹیاں لے آتا ہوں, یہ کھاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ کچھ ٹکڑے جب ختم ہو جاتے ہیں پھر لے آتا ہوں, اور اس دنیا سے میرا تعلق بس اتنا ہی ہے جتنا کسی مسافر کا سایہ دار درخت کے ساتھ تعلق ہوتا, بس اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. اور عمر رضی اللہ نے کہا سونے کا, اور ان کا یہ ایک تکیہ ہے بس اس پہ لیٹ جاتا ہوں, اور جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس کمبل کو آدھا اوپر آدھا نیچے لے لیتا ہوں, جب کم ہوتی ہے تو نیچے بچھا لیتا ہوں. بس یہ میرا گزر اوقات ہے اور اللہ کے یہاں پہنچنا ہے. اور عمر گھاٹی بڑی سخت ہے, پہاڑ بہت بلند ہے, اسے طے کرنا, اسے عبور کرنا یہ بڑی شدت کی چیز ہے. یہ کیسے عبور ہوگا؟ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے امیر المومنین روتے رہے
اور حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا تو کہنے لگے ہم سب بدل گئے ہیں، دنیا میں پڑ گئے ہیں، اور تم ایسے آدمی ہو جس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا تم اب تک ویسے ہی ہو، تم نے کوئی چیز نہ اضافہ کیا نہ کم کی۔ یہ ان لوگوں کا عالم تھا، کیونکہ دنیا، اس کی حقیقت، یہ سب چیزیں ان لوگوں پر کھلی ہوئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ کتنی بلفریب چیزیں ہیں اور کس طرح یہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کی محبت ہر رنگ میں آتی ہے، کبھی وہ اس پہ فخر کرنے لگتا ہے کہ میرا فلاں سلسلے سے تعلق ہے، اب اس سلسلے سے تعلق ہے تو وہ اصل میں سلسلہ جو بڑا ہے تو اپنے آپ کو بھی بڑا کرنا مقصود ہے۔ صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بہت مشہور بزرگ اور شیخ سے بیٹھ ہو، وہ در حقیقت اس کے دل کا اپنا بگاڑ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے نام لوگوں میں ذرا رہے کہ میں اتنی بڑی ہستی سے میرا بیٹھ کا تعلق تھا۔ تو یہ حقیقت بھی ہے کہ بندہ ان چیزوں پر فخر کرتا ہی ہے، کہ وہی پانی کی مثال کہ وہ بھاپ بنتا ہے، پھر بادل بن جاتا ہے، پھر پانی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے مگر دین کے رنگ میں آ گئی ہے، اس کی اصلاح چاہیے۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی رائے، اپنا وجود، اپنا احساس، ان سب چیزوں کو مٹانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے مٹ کے رہنا چاہیے۔ یہ سب کی سب چیزیں جو سر اٹھاتی ہیں اور ابھرتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنے وجود کا احساس، اور اپنے وجود کا احساس ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بسا اوقات خواتین اپنے وجود کو منوانے کے لیے تل جاتی ہیں کہ بس میرا وجود تسلیم کرو، اس کے نتیجے میں گھروں میں لڑائی ہو جاتی، اس کے نتیجے میں رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس نے محض اتنی بات منوانی ہے کہ میرا وجود تسلیم کیا جائے اور میری طاقت اور اختیار تسلیم کیے جائیں۔ بھلا بتلائیے، یہ ساری فساد مچ گیا اور خاندان ٹکڑے ہو گیا، اب چین آ گیا، اب اس وجود کا کیا کرنا ہے؟ اچھا پھر اسے مانا جائے کہ گھر میں حکمرانی قائم ہو جائے۔ یہ سب ہم نے مان لیا کہ بھئی آپ کا وجود بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر کائنات چلتی ہی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پتہ اس دن چلے گا جس دن اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، 4 آدمی اٹھا کر قبر میں اتار آئیں گے۔ اب یہ وجود کیا ہو گیا؟ کیڑوں کی وجہ ہو گئی۔ اب اس وجود کو کیا ہوا؟ تھپڑ پڑ رہے ہیں۔ اب اس وجود کو کیا ہوا؟ اللہ کے فرشتے حاضر ہو گئے۔ اور اب اس وجود کو کیا ہوا؟ جب اللہ نے پوچھا کہ تمہاری زبان نے اتنا فتنہ اور فساد مچا رکھا تھا، اب کہاں گیا وجود اور اب کہاں گئی ساری عقل؟ اتنے جوتے کہ احساس ہو جائے گا کہ کاش زندگی ایک بار پھر مل جائے تو اس زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہ ہے وہ چیز کہ آدمی کبھی اپنا وجود منوانے کے لیے پکڑ جاتا ہے، اتنی طبیعت میں رعونت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ہمارے علاوہ دوسرا اس دنیا میں وسطہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ عقل سے کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، گاڑی آپ کی ہے، روڈ آپ کی نہیں۔ وجود اگر آپ کا ہے تو آپ کے علاوہ جو کائنات میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، پائی جاتی ہیں، ان کا وجود آپ کا نہیں ہے۔ یہ ٹکراؤ پیدا ہوگا جب ہر آدمی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے گا، اور جب ہر کوئی یہی سوچے کہ میرا وجود کچھ نہیں ہے اور اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے پھر اس کے حق میں پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کا نام بلند کر دیتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیے، اس دنیا کی محبت کو کم کیجیے۔ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی صاحب کی غالباً صاحبزادی تھی، اور ان کی صاحبزادی امی بی کے نام سے مشہور تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، فرماتے تھے نماز یا تو میں نے حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزو کی دیکھی یا امی بی کی نماز دیکھی، اس میں حضرت کی نماز کی جھلک تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ اتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن فرماتے تھے کہ حضرت کی نماز کی جھلک بس امی بی کی نماز میں نظر آئی۔ مفتی صاحب کی بیٹی تھی مگر اتنا تقویٰ، اتنی دیانت، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق کہ کھانا رکھا رہ جاتا تھا اور ان کی تسبیحات، اللہ کا ذکر، یہ چیزیں بس وہ پوری ہوتی تھی، پھر وہ کھانا کھاتی تھی۔ کسی دن ان کی بہو نے کہا کہ اپنی صحت کا خیال کیا کیجیے، تو کہنے لگی میرا اصل کھانا تو وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتی ہوں، یہ تو صرف ایک ظاہر کی چیز۔ آخری عمر میں بیمار ہو گئی اور پیٹ کی تکلیف ہونے شروع ہو گئی،
اور ان کی بہو بتاتی تھی کہ 2-3 مہینے اتنی شدید دقت کے گزرے کہ ہم بار بار ان کے کپڑے ہم لوگ تبدیل کرتے تھے مگر کبھی ان کے ان چیزوں سے بو تک محسوس نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. گویا دنیا میں ہی اللہ نے اس عورت کو جنت کا ایک نمونہ دکھا دیا, جنت کی طرح کی ایک چیز بنا دی. وہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم تھا. کسی نے ان کے متعلق پوچھا مولانا جہاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتی تھی, تو انہوں نے کہا کبھی 1 منزل یعنی 7 پارے روزانہ پڑھ لیتی تھی اور کبھی 10 پارے روزانہ پڑھا کرتی. آپ بتلائیے 10 پارے ہمارے یہاں پورے مہینے میں عورتیں نہیں پڑھتی, اور روزانہ 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھی. مہینہ تو کم بات ہے, سال گزر جاتے ہیں اور قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا. ہر سال 2 مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا, 1 مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. یہ عالمگیری میں فتاوا میں مسائل میں لکھا ہے کہ ہر سال میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے 1 بار یا 2 بار, 2 بار کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. ہاں, اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے برس میں 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا تھا جبریل امین کو, اور جبریل امین نے بھی 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا. تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت میں ثابت ہے وہ سنت ہے, اس کو ترجیح حاصل ہے اور 2 مرتبہ ہے. تو سارے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. آپ ذرا سوچئے اس سنت موقدہ کو ترک کر دینا یہ کتنے گناہ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی, جو میری سنت کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن اسے میری شفاعت نہیں پہنچے گی. کتنی محرومی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انسان محروم ہو جائے. تو قرآن پاک کا پڑھنا یہ ایسی چیز ہے دنیا کی محبت کو دل سے کم کر دیتی ہے, دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. تو اس لیے تلاوت کیجیے. ان ممالک میں اتنا وقت ہونا چاہیے کہ اتنا وقت عام طور پہ ہمارے معاشرے میں نہیں ملتا. وہاں کیا ہے, وہاں روٹی پکانی ہے, کھانا پکانا ہے, گھر کی صفائی کرنی ہے, مشینیں تو ہے نہیں. گیس کی سہولت ہے مگر اتنی کئی علاقوں میں نہیں ہے. اب ہمارے یہاں ان ممالک میں یہاں سارا مشینوں کا کام ہے, اور جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے یہاں 10 منٹ میں ہو جاتا ہے, 5 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو یہ جو باقی وقت ہے یہ کس میں گزرتا ہے؟ یہ باقی وقت گزرتا ہے گانے سننے میں, یہ باقی وقت گزرتا ہے رسائل پڑھنے میں, یہ باقی وقت گزرتا ہے غیبتیں کرنے میں, یہ باقی وقت گزرتا ہے 2-2, 3-3 گھنٹے فون پہ دنیا جہان کی باتیں کرنے میں, اور یہ باقی وقت گزرتا ہے اس سوچ میں, اس فکر میں کہ کس طرح کون سی چیز حاصل کی جائے. حالانکہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے پھر مر جانا ہے اور پھر وہاں جا کر پتا چلے گا کہ اس زندگی کا بہتر مصرف کیا تھا. اتنا بگاڑ آ جاتا ہے. یہ خاص طور پہ خواتین جو ڈائجسٹ پڑھتی ہیں, یہ خواتین ڈائجسٹ اس قسم کے افسانے اور قصے اتنا بگاڑ آ جاتا ہے. آپ پڑھتی ہیں, آپ اسے چھوڑ دیجیے, آپ نہیں چھوڑ سکتی, کم سے کم اگلی نسل کو نہ پڑھائیے. ان چیزوں کا وجود گھروں سے ختم کیجیے. اس کا سب سے بڑا بگاڑ جو ہے وہ دماغ میں پیدا ہوتا ہے, اور دماغ میں پھر وہ خیالاتی تصوراتی چیزیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ تصوراتی طور پہ محبتیں شروع ہوتی ہیں, وہ خیالات میں ایک دنیا بستی ہے, خیالات میں پھر ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں, پھر خیالات میں اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑے. وہ جو کچھ ان افسانوں میں ہوتا ہے وہ عملی زندگی میں آنا پھر یہ ایک طرح کی نفسیات بن جاتی ہے. تو یہ جو بگاڑ آتا ہے اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ گھروں کا امن اور چین برباد ہو جاتا ہے. اب شروع کہاں سے ہوا؟ وہ شروع وہ 15, 20, 25, 30 پتہ نہیں کتنی قیمت ہوگی, اس رسالے سے شروع ہوا کہ جو اس میں پڑھا اسے عملی زندگی میں دیکھنا ضرور ہے. اس لیے اس کو ختم کیجیے. یہ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے مگر آپ دیکھیے اس سے کتنی زیادہ تباہی آتی ہے.
اس کو ختم کرنا چاہیے، وگرنہ ہوتا یہی ہے کہ کسی طرح عملی زندگی میں وہ مراحل پیش آئیں. کوئی افسانہ ایسا ہے رونے کا آ گیا تو روئے چلی جا رہی ہیں، فلمیں حتیٰ کہ لوگ بتاتے ہیں رونے کی فلم آ گئی تو خواتین بھی رونا شروع ہو گئی ہیں. یعنی یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ تو ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، سب بکواس ختم ہو جانے والی چیز. ارے اللہ کی بندی تم اپنا وقت ضائع کر رہے اپنی صلاحیتوں کو، اب شام تک موڈ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بھی آ رہا ہے تو سنایا جا رہا ہے کہ وہ سین دیکھو کیسا تھا. اللہ بڑا بتلائیے ہے کوئی عقل کی بات؟ حقیقی زندگی سے اس کا کیا تعلق؟ وہ ایک رو ہے، اس میں بہن ہے، اور وہ ایک رو ہے اس کے مطابق ہو گئی سب بات. حقیقت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. جو مرا ہے پتہ نہیں ڈرامے میں مرا، اس میں مرا، حقیقت تو نہیں مرا کوئی بھی، مگر وہ ایک دماغ پر اثر ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ ماحول میں افسردگی پیدا ہو گئی. اب اس افسردگی کی وجہ سے کیسی خوشی کی خبر کیوں نہ ہو انہیں زہر لگتی ہے. کوئی کتنی خوشی اور محبت سے بات کرتا ہے وہ انہیں بری لگتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا سین ٹی وی میں آ گیا، کوئی ایسی چیز جو خوشی کا تھا، تو اسے آگے کسی نے موت کی بھی خبر سنائی تو اسے ہنسی میں اڑا دیا کیونکہ آج موڈ بہت اچھا تھا. یہ سب کی سب چیزیں سوچیے تو اللہ کے ہاں جا کر کیا نفع دیں گی، اللہ کے ہاں جا کر اس کا کیا فائدہ ہوگا. وہاں پہنچ کر پھر پتا چلے گا کہ اوہ دنیا ہی میں رہے مگر رنگ دنیا نے بدل لیا. دنیا ہی رہی، رنگ اس نے بدل لیا. گندم کے دانے نہیں ابالے تھے، آٹے سے روٹی پکا لی، رہی تو گندم کی گندم میں، اس سے کیا فرق پڑا. اور اسی کی ہول ویٹ کی روٹی بن گئی، وہ بھی گندم ہی رہی، رنگ بدلتے رہے مگر اصل وہی چیز رہی. تو دنیا اس طرح آیا کرتی ہے، ایسے تباہیاں مچا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کا دین اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. صبح سے شام تک غور کیجئے کتنی چیزیں فضول ہیں، کتنی چیزیں کارآمد ہیں. وہ گھنٹہ جو اس رسالے کے پڑھنے میں لگایا ہے، اس گھنٹے میں قرآن پاک کی ایک سورت یاد کر لیتی، اس گھنٹے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر دیتی، اس گھنٹے میں کچھ نہیں ہو سکتا. ارے بچے جو محلے کے مسلمان بچے انہیں بھی بٹھا کر آپ پڑھا دیتی، کچھ نہیں ہو سکتا، لیٹ جاتی اور اللہ کو یاد کرتی رہتی. یہ گھنٹہ اللہ کے ہاں نفع دینے والی چیز تھی، اللہ کے ہاں تعلق کو قائم کرنے والی چیز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور 29ویں پارے کی پہلی سورت کو ہی پڑھ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ناجیۃ او کما قال